اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے بڑے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ بخار کیا ہوتا ہے، بخار کیوں ہوتا ہے اور بخار میں ہمیں کس طرح اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بخار کا مطلب جسم کا درجہ حرارت نارمل سے بڑھ جانا۔ ہمارے جسم کا نارمل درجہ حرارت جو اوسطاً 98.6 یعنی 98.6 درجہ فارنہائٹ ہوتا ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں، اور یہ بات درست بھی ہے کیونکہ بخار ہمارے جسم کے انفیکشن کے خلاف تحفظ کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یعنی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بخار ہمارے جسم کا ڈیفنس میکینزم ہے۔ جب ہمارے جسم میں انفیکشن کے خلاف یعنی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ انفیکشن کی علامت ہے۔ دیکھا جائے تو بخار تقریباً ہر بیماری، جیسے ہم جانتے ہیں کہ بخار ایک علامت ہے بیماری کی، اور وہ تمام بیماریاں جنہیں ہم جانتے ہیں ان سب کی یہ ابتدائی علامات میں سے ایک ہے، جیسے ٹھنڈ لگنا، گلے کی غدود کی سوزش، درمیانی کان کی سوزش، زکام، سانس کی نالیوں کی سوزش، چہرہ، کن پیڑے، چیچک اور نمونیا وغیرہ۔ یہ سب کی سب بیماریاں بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن کی مثال ہیں۔ ناظرین، بخار اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی جنگ جاری ہے۔ بعض صورتوں میں ویسے بھی جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کسی جسمانی مشقت، شدید جذباتی کیفیت، کھانے پینے، بھاری کپڑے پہننے، میڈیکیشن یعنی ادویات استعمال کرنے سے، کمرے کے گرم ماحول سے اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ بچوں میں خاص طور پر یہ تبدیلی زیادہ دیکھی جا سکتی ہے کہ 6 ماہ سے کم عمر بچوں میں درجہ حرارت کی اوپر نیچے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جسم کے اندر ناظرین ایک انتہائی پیچیدہ عمل بخار کی وجہ سے بنتا ہے۔ ہمارا خون اور لیمفیٹک سسٹم وائٹ بلڈ سیل پیدا کرتے ہیں کیونکہ وائٹ بلڈ سیل انفیکشن کے خلاف لڑتے ہیں۔ جب ہمارے جسم میں خون کے سفید ذرات یعنی وائٹ بلڈ سیل کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک فوج کی طرح جراثیم کے خلاف لڑتے ہیں۔ یہ وائٹ بلڈ سیل ناظرین زیادہ تیزی سے جراثیم پر حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، جسے بخار کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں پائیو تھیلمس نامی ایک سسٹم موجود ہے جو درجہ حرارت کو متوازن رکھنے کا میکانزم رکھتا ہے، اور یہ پائروجینز نامی جراثیمی زہر ہوتے ہیں ہمارے خون میں، جن کے خلاف ہمارے ریڈ بلڈ سیلز لڑتے ہیں، اور جو انفیکشن کے خلاف لڑنے کے لیے وائٹ بلڈ سیلز پیدا ہوتے ہیں، وہ جب پائروجینز نامی یعنی زہریلے جرثوموں سے لڑتے ہیں تو اسے بخار کہا جاتا ہے۔ اور انفیکشن کے خلاف لڑائی، اور یہی وجہ ہے کہ بخار کو بہت جلد بہت تیزی سے نیچے لانا درست نہیں۔ عام طور پر 100 سے 101 ڈگری فارنہائٹ درجہ حرارت جسم کے لیے ٹھیک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم انفیکشن کے خلاف لڑنے کے قابل ہے یا لڑ رہا ہے۔ تاہم اگر بخار بڑھ جائے، درجہ حرارت بڑھ جائے تو اسے نیچے لانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ 104 سے 105 فارنہائٹ درجہ حرارت پر بخار کافی زیادہ ہوتا ہے، اور 105 سے اوپر جانے پر اعصابی نظام میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، جو نہایت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اگر ہمارا درجہ حرارت 104 یا 105 پر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو تو ہمیں اسے نیچے لانے کے لیے تدابیر کرنی چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگرچہ بخار بیماری کے خلاف مزاحمت کر کے ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک ناظرین تکلیف دہ عمل ہے۔ ناظرین، بخار میں آرام کی خاطر عام طور پر ماتھے پر گیلی پٹیاں لگائی جاتی ہیں اور بخار کم کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں، اور بخار میں ہمیں ہلکا کمبل اوڑھنا چاہیے کیونکہ بھاری کمبل حرارت کو باہر نہیں جانے دیتا، جس سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں گرم پانی سے نہانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور مائعات یعنی لیکوڈ ہمیں زیادہ استعمال کرنے چاہیے تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے۔ سادہ پانی اور فروٹ جوسز بخار کی حالت میں زیادہ مفید ہوتے ہیں۔
ناظرین، یہ تمام معلومات محض آپ کے لیے علم کے اضافے کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی بیماری کی صورت میں اپنے لیے خود علاج تجویز کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح کے طرز عمل سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور دوا ہمیشہ مستند معالج کی تجویز پر استعمال کریں۔ اسی طرح ناظرین، گرمی کی لو لگنے سے بھی بخار ہو جاتا ہے، جسے ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ ہیٹ سٹروک کی صورت میں زیادہ تر براہ راست دھوپ کی زد میں رہنے سے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے والا جو ہمارے دماغ میں سسٹم موجود ہے وہ صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا، جس سے وہ درجہ حرارت کو کنٹرول نہیں کرتا۔ جسم نہ تو درجہ حرارت کو نیچے لاتا ہے، نہ ہی جسم میں پسینہ آتا ہے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے۔ اس میں جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اس لیے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے بخار کی صورت میں ناظرین عام طور پر ٹھنڈے پانی سے نہایا جاتا ہے اور ٹھنڈے مشروب پینے کو دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح بخار کی ایک عام سی قسم جو کئی سالوں سے ہم جانتے ہیں وہ ملیریا ہے، جو مچھروں سے بخار پیدا ہوتا ہے، مچھروں کے کاٹنے سے۔ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 30 کروڑ انسان ملیریا سے متاثر ہوتے ہیں اور ہر سال تقریباً 10 سے 15 لاکھ تقریباً لوگ اس سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے مہلک قسم کی ایک قسم ہے جسے ڈینگی بخار کہتے ہیں، جس پر ہم آگے آنے والے وقتوں میں ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے جس سے آپ کو ڈینگی بخار کے متعلق معلومات دیں گے۔ تو ناظرین، بہت سے ممالک میں ڈینگی بخار سے کثیر تعداد میں اموات واقع ہوئی ہیں۔ ناظرین، ونس اگین ہماری ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھا کریں۔ ہماری یہ ساری کوشش آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ہے تاکہ آپ کو چیزوں کے ضروری پہلوؤں کا پتہ چل سکے اور آپ بر وقت ایکشن لے سکیں۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔